مبتلا رہتا ہے، نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ پینے کا ہوش رہتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی طبیعت پر طاری رہتی ہے۔ بالکل وہی حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اور پھر ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے رات کو خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے انسانی شکل میں بات کر رہے تھے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ کس چیز پر کیا گیا ہے؟ جادو آپ کی کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے، اور وہ کنگھی زروان کے کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبائی گئی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنویں کی تہہ سے کنگھی اور بالوں کو نکال لینا چاہیے۔ صبح نیند سے بیدار ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک میسج تھا۔ آپ نے صحاباؤں کو ساتھ لیا، آپ اس کنویں پر گئے اور وہاں پتھر کے نیچے سے وہ سحر کا، وہ میجک کا سامان نکالا گیا۔ اور یہ وہ موقع تھا جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس بال پر 11 نوٹس یعنی 11 گانٹھیں بندھی ہوئی ہیں۔ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جائیے اور ان گانٹھوں کو کھولتے چلے جائیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ساتھ میں دیکھیں گے تب آپ کو ریلائز ہوگا کہ ان دونوں میں ملا کر 11 آیاتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک گانٹھ کو کھولتے چلے جاتے اور آیت کو پڑھتے چلے جاتے، اور اس طرح پورے بال سے 11 گانٹھوں کو کھول دیا گیا۔ جب ساری گانٹھیں کھل گئیں، ساری نوٹس کھل گئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا محسوس کیا جیسے کسی نے آپ کو رسی میں جکڑا ہوا ہو اور اب آپ اچانک سے آزاد کر دیے گئے ہوں۔ مسلم اسکالرز کے علاوہ انٹرنیشنل رائٹرز کی کتابوں میں بھی یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادوگر کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اسے آزاد کر دیا، اسے جانے دیا، اور صحاباؤں کو بھی حکم دیا کہ وہ اس جادوگر کو کچھ نہ کہیں۔ میری پھونک کسی کو کیا جلاتی اے حبیب اللہ، میں تو خود اپنے غرور کی آگ میں جل کر خاک ہو چکا ہوں۔ اور اس طرح سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور جب نازل کی گئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اسلام کے ارلی فیز میں نازل ہوئی، جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلے عام مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے؟ تو یہ تھا سورہ فلق کے نازل ہونے کے پیچھے کا پورا واقعہ۔ چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، ہماری یہ ویڈیوز ہر جگہ دیکھی جا رہی ہیں، بچے، بوڑھے، جوان ان ویڈیوز سے سیکھ رہے ہیں، کئی لوگ نوٹس بنا رہے ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ میں بس کہنا چاہتا ہوں شکریہ اس محبت کے لیے، شکریہ اس عزت کے لیے۔ میرا مقصد ہے کہ میں قرآن کو اتنے دلکش اور اتنے آسان انداز سے پیش کروں کہ یہ جو ہمارے جین زی ہیں، یہ جو فلموں کے شوقین لوگ ہیں، یہ سب قرآن میں انٹرسٹ لے سکیں، ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ خود یہ جا کر قرآن پڑھیں، اس کی ڈیپ اسٹڈی کریں۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں کے سپورٹ سے یہ پاسبل ہو رہا ہے۔ آج بچے کی زبان پر ہے کہ یہ بات ہے قرآن کی، قرآن کی بات ہے، قرآن کی۔ اس کے علاوہ آپ کو خبر دینی تھی کہ ہم یعنی ریئلی مکتوب کا چینل AI ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ کا نمبر 1 چینل میں سے ایک ہے پورے انڈیا میں۔ ہم جیسا AI کوئی کریٹ نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ میرے اس مقصد میں مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایکسکلوزیو کانٹینٹ بناتا ہوں، اور آپ کے اس چھوٹے سے سپورٹ کی قیمت صرف اور صرف 4 روپے پر